السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی پر خصوصی پروگرام انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی۔ آج اس سلسلے کے ہم دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم خاص طور پہ براعظم امریکہ میں مقیم مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے یہاں رہنے والے مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ دیار غیر میں ہجرت کرنے کے بعد اب پاکستانیوں کو تقریباً یہاں پر 50 سے 60 سال ہونے والے ہیں اور اب ان کی دوسری سے تیسری نسل جو ہے اس ملک میں پروان چڑھ رہی ہے اور زندگی کے تقریباً تمام ہی شعبہ جات میں یہ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ تو آیا کہ اب نصف صدی کا سفر طے کرنے کے بعد پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہے انہوں نے کوئی نمایاں مقام حاصل کیا ہے یا یہ ترقی معکوس کا سفر ہے کہ بظاہر تو دنیاوی طور پر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ معاشی طور پر، سماجی طور پر یا دیگر حوالوں سے تو نمایاں پوزیشن میں ہے، لیکن اپنی روایات کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ ان کا تعلق کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ انہی امور پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں خاص طور پہ مدعو کیا ہے انتہائی اہم دینی اور مذہبی شخصیات کو۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج الحمدللہ انہوں نے بطور خاص ہمیں وقت عطا فرمایا۔ میرے پہلے مہمان، ان کا تعارف میں آپ سے کراتا چلوں، حضرت علامہ جناب محترم قبلہ بشارت شاذی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو امام و خطیب ہیں جامع مسجد سلطان برانکس کے، اور اس کے علاوہ آپ امریکی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مسلم اسکالرز کونسل کے وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر بھی آپ ماشاءاللہ فائز ہیں۔ میں انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے دوسرے مہمان فاضل نوجوان، میرے انتہائی قریبی دوست جناب علامہ اویس منصف صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ آپ فاضل ہیں جامعہ منہاج القرآن لاہور کے اور طویل عرصے سے نیو یارک سٹی میں ماشاءاللہ سے اپنی دینی خدمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ امام و خطیب ہیں جامع مسجد بلال کوئنز کے، اور مسلم اسکالرز کونسل میں آپ جوائنٹ سیکرٹری کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ میں حضرت کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، پروگرام کے پہلے مرحلے میں میں علامہ بشارت شاذی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ امریکہ آنے سے پہلے کون سے دینی ادارے سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کیا پس منظر تھا، اور امریکہ آنے کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں، اور آپ کب تشریف لائے؟ میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ میرے ان 3-4 سوالات کو سم اپ کرتے ہوئے جواب ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امریکہ آنے سے پہلے جامعہ حنفیہ 2 دروازہ سیالکوٹ ماشاءاللہ اہل سنت کی بہت بڑی درسگاہ اور قدیمی مدارس میں سے اس کا ایک نام حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد عالم صاحب ماشاءاللہ حدیث سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے قدموں میں چند دن بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ وہاں سے میں نے درس نظامی کی سند حاصل کی ہے، اور مناظر اسلام علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب ماشاءاللہ ان کے ادارے میں جامعہ عبدالحکیمیہ میں تحصیلدار سیالکوٹی، وہ بھی وہاں میں نے قرآن پاک کی ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر میری شادی یہاں امریکہ ہوئی، واہ، تو میں پھر 2003 میں جی امریکہ آیا، اور آ کے پھر میں طیبہ اسلامک سینٹر میں ماشاءاللہ جو ہے وہ تقریباً 9 سال خطابت کیا بات ہے، ذمہ داری میں وہاں کا انجام دیتا رہا ہوں۔ اور اس وقت جو ہے وہ میں برانکس میں جامعہ مسجد سلطان میں، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ تقریباً 25 کنال رقبے پہ محمدیہ لسانیہ اسلامی یونیورسٹی ماشاءاللہ ادارہ ہے۔ تو یہ طرح اللہ رسول کے کرم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ علامہ صاحب کی پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی دینی خدمات کا ایک وسیع سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ ان علماء میں ہیں کہ جنہوں نے اس شہر میں ماشاءاللہ ابتدائی طور پہ اسلامک سینٹرز قائم فرمائے، اور ہماری کمیونٹی کی جو دینی ضروریات ہیں، جو شرعی رہنمائی کا ایک سلسلہ جس کا خلا تھا، اس کو آ کے پر کیا۔ اور الحمدللہ پاکستان میں محمدیہ لسانیہ یونیورسٹی، اس پہ میں تفصیل سے حضرت سے بات کروں گا۔
اس کا سلسلہ بھی آپ کی سرپرستی میں جاری و ساری ہے. اب یہی سوال علامہ اویس منصف صاحب سے. ماشاءاللہ سے آپ نوجوان ہیں, کافی ماشاءاللہ سے ینگ ہیں, اور یہ بھی گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے میرے خیال سے نیو یارک سٹی میں, 7 سال سے نیو یارک سٹی اور اس کے اطراف میں آپ کو بہت محبت سے سنا جاتا ہے. تو علامہ اویس منصف صاحب, کیا پس منظر ہے, کہاں سے دینی تعلیم کا سلسلہ رہا اور یہاں کب تشریف لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا, اور جس طرح ہم دونوں احباب آج یہاں پہ بدو ہیں, اس طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے انشاءاللہ. اور اس سے بہت سے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے کچھ بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. جی, تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ پاک اس پروگرام کو جو ہے مزید ترقی اور رفتیں عطا فرمائے. آمین آمین. میرا بیسیکلی جو تعلق ہے میرا آبائی علاقہ گاؤں آزاد کشمیر کا ایک ڈسٹرکٹ کوٹلی تحصیل کھرٹا سے ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے علاقے سے, اور پھر جو دینی ابتدائی تعلیم ہے وہ بیرا شریف کا ایک بڑا خاص مرکز ہے, برانچ ہے ہمارے میرپور شہر میں, جی, آزاد کشمیر میں, تو گلزار حبیب کے نام سے. وہاں ابتدائی 3 سالوں کے جو درسی کتب ہیں, اور اس کے بعد پھر میں 2008 میں 8 کے اینڈ میں 9 کہہ لیں آپ, پھر میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور میں وہاں سے میں نے پھر BS اسلامک اسٹڈیز 4 ایئر پروگرام. اس کے بعد پھر ایک ہمارا جو دورہ بھی ہوتا ہے اس کو دورہ بھی کہا جاتا ہے, ہمارا جو وہاں پہ تخصص تھا جی جی, تو وہ, اور وہاں سے جو ہے وہ میری کمپلیشن ہوئی 2013 میں. اچھا ماشاءاللہ. 13 کے بعد پھر میں 2 سال ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا رہا اپنے علاقے میں. جی, اور پھر میں فیملی ویزے پہ یہاں پہ ماشاءاللہ. جی, 16 اکتوبر 2016 کو میں یہاں پہ جرسی آیا. جی, اور پھر میں جرسی میں 2 سال وہاں پہ ہمارا سینٹر ہے منہاج القرآن اسلامک سینٹر نیو جرسی میں. جی, وہاں 2 سال میری جو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ اویس منصف صاحب اپنے ماشاءاللہ تعلیمی پس منظر کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرما رہے تھے, اور کم عمری میں ہی انہوں نے بہت ساری منازل طے کی ہیں, اور ابھی ان کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا میدان خالی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ بر اعظم نارتھ امریکہ میں یہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اسلام کو اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے نیک نامی کا سبب بنیں گے. میں آتا ہوں علامہ بشارت احمد شازی صاحب کی جانب. علامہ صاحب, جب آپ تشریف لائے اس وقت سے لے کر اب تک جو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے, تو ان کی سماجی یا مذہبی وابستگی میں آپ نے کیا مثبت اور منفی چیزیں نوٹ کی؟ دین کے ساتھ ان کا تعلق پہلے مضبوط تھا یا اب مضبوط ہوا ہے؟ اسلامک سینٹرز پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اور ان سے وابستگی کا تناسب جو ہے پہلے زیادہ تھا اب کم ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ مجموعی طور پہ آپ روشنی ڈالیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے جڑے ہوئے سوالات پھر میں اگلے مرحلے میں آپ سے کروں گا. جی, گزارش یہ ہے کہ 2003 میں یہاں آیا ہوں. جی, تو یقیناً اس حوالے سے اب تک جو صورتحال ہے مساجد میں اسلامک سینٹرز میں ماشاءاللہ اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ. اور تب اگر علاقے میں ایک مسجد تھی تو اب ماشاءاللہ 3 4 مساجد ہیں, ماشاءاللہ. اسلامک سینٹرز ہیں. علماء کرام کی تعداد جو ہے وہ پہلے کے نسبت جو ہے وہ کافی بڑھی ہے. جی, اور یقیناً لوگوں کا تعامل بھی اور لوگوں کی تعداد کے حوالے سے افرادی قوت بھی علماء کو میسر ہے, جی, اسی لیے یہ کام آگے چل رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن بنیادی طور پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں یہ کمی ہے کہ ہم مذہبی طور پر جس طرح اپنی جنریشن کو ہمیں تیار کرنا چاہیے جی, امریکہ میں اس ماحول میں ہم اس طرح ابھی تک کر نہیں پا رہے. صحیح. ہمیں جس طرح چاہیے کہ آنے والی اپنی نسل کو جو اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے انہیں ڈلیور کرنا چاہیے, اور اس حوالے سے انہیں یہاں تک کہ ہمارے جو میلے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارے جو پریڈز ہیں ہونے چاہیے ان میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے. ہمارا ابھی تک ہماری کمیونٹی کا کوئی اس طرح اپنا
जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका कोई इस्लामिक स्कूल नहीं है। सही। उस हवाले से हमारे जो साहिब सरबत लोग हैं, जो हमारे सोशल वर्कर अहबाब हैं, और जो लोग हमारे लीडर हैं, जो लीडरशिप है हमारी अमेरिका में, यहाँ तक के जो 86 जमातों के लीडर हैं, उन्हें भी चाहिए कि मिल बैठ के इस हवाले से कोई मुशावरत करें और आने वाली नस्ल के लिए इस हवाले से सोचें कि आज हमें जो अरबिक कम्युनिटी हैं उनके अपने स्कूल हैं जी, और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने अपने स्कूल हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि अगर कोई बंदा चाहे कि मैं अपनी बेटी को अपनी सकाफत, अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन से जुड़ा हुआ माहौल और साथ जो है वो एजुकेशन भी रेगुलर चलती रहे, तो उसे कोई इदारा मुयस्सर नहीं। सही। ख़वातीन हज़रात, अल्लामा बिशारत अहमद शाजी साहब ने हमें बताया कि माशाअल्लाह से मजमूई तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है और मसाजिद में भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए इस्लामिक स्कूल की है, वो पूरी होना अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो न्यूयॉर्क के नुमाइंदा पाकिस्तानी शख्सियात हैं, जो सियासी, समाजी हवाले से, कारोबारी हवाले से यहाँ पे पहचाने जाते हैं, वो अल्लामा साहब के दिल की ये आवाज़ सुनेंगे और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे लेकर बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले माह साल में हमें इस हवाले से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। चलते हैं एक मुख्तसर वक्फे की जानिब, और वक्फे से जब वापस आएंगे तो वापस आकर अल्लामा उवैस मुनसफ साहब से बात करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और आप देख रहे हैं अलकासिम टीवी पर खुसूसी प्रोग्राम इनसाइड अमेरिका विद सज्जाद मदनी। और आज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर्स काउंसिल की नुमाइंदा दीनी शख्सियात अल्लामा बिशारत अहमद शाजी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अल्लामा उवैस मुनसफ साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले अल्लामा बिशारत शाजी साहब से हमारी बात हो रही थी। अब मैं जनाब अल्लामा उवैस मुनसफ साहब की जानिब आऊँगा और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि गुज़िश्ता 7 साल में आपने इस माशरे में माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है और चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखा होगा, तो क्या बुनियादी फ़र्क महसूस करते हैं आप पाकिस्तानी सोसाइटी में और अमेरिकन सोसाइटी में? चीदा मैं चाहूँगा कि जो यहाँ की मुस्बत बातें हैं उस जानिब आप हमारी तवज्जो दिलाइए, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए या हिंदुस्तान में बैठे हुए जो हमारे नाज़रीन हैं उनका परसेप्शन, उनका तासुर इस मुल्क को लेकर ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो आपका ज़ाती तजुर्बा इस हवाले से क्या रहा? मैं चाहूँगा कि अलकासिम टीवी के नाज़रीन को उस बारे में आगाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 2 साल मेरा जर्सी में एक्सपीरियंस रहा और 5 साल से मैं न्यूयॉर्क में हूँ जी। बेसिकली तो ये होता है कि हर इलाके और हर मुल्क और मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ इलाकों की रवायात या सकाफत की वजह से भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। पाकिस्तान इतना दूर दराज इलाका और 7 समंदर पार, हम अगर अपने नौजवान नस्ल से जिसकी यहाँ पे उनका जन्म यहाँ पे हुआ, उनकी बर्थ यहाँ पे उनका हो गया, यहाँ पे ग्रो अप हुए, स्कूलिंग उनकी यहाँ की है, तो हम ये तो 100% उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हों। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि मस्बत चीज़ें, तो मस्बत चीज़ें मैंने यहाँ की सोसाइटी में या अपने बच्चों में जो देखी, उसमें 2 चीज़ें मैटर करती हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरह का माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अक्सर हमारे घरों में जिन घरों में वालिदैन दोनों ही जॉब पे होते हैं तो बच्चे फिर वो महरूम रह जाते हैं। सही। क्योंकि उनकी घर से जो प्रॉपर उनकी तरबियत होनी थी, स्कूल में तो आप जाते हैं, यहाँ बच्चे जाते हैं, वो सुबह से दोपहर तक मेरे ख्याल में 4-5 बजे तक जो स्कूलिंग होती है उसमें तो कोई अल्लाह रसूल वाली बात नहीं होती। सही। तो उसके बाद जब बच्चे घर में आते हैं तो उनको कैसा माहौल मिलता है जी, वो बड़ा मैटर करता है। फिर उसके बाद जो मैं समझता हूँ जो जरूरी चीज है कि बच्चों के साथ हमारी अपनी कितनी अटैचमेंट है। ठीक है। क्योंकि अगर हम बच्चों को इग्नोर करेंगे तो फिर बच्चे हमें इग्नोर करेंगे जी। और मैंने देखा है कि जो लोग अपने बच्चों पे फोकस रहते हैं, उन पे तवज्जो देते हैं और
ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک پورا ان کا سلسلہ رہتا ہے جی نگہبانی کا. اور میرے خیال میں یہاں پہ 2 ہی جگہ ہیں, یا تو ایک آپ کا گھر ہے جی یہاں سے بچہ اپنی جو وہ تربیت لے سکتا ہے, اور دوسری آپ کی مساجد ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں جہاں پہ بچے رہنمائی لے سکتے ہیں. یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اسکول جو یہاں پہ پبلک اسکولز ہیں, ظاہر سی بات ہے وہاں پہ انہیں عصری تعلیم تو دی جا رہی ہے, لیکن تربیت کا مرحلہ اور دینی حوالے سے جو علم کا مرحلہ ہے وہ گھر پہ طے کیا جانا ضروری ہے. والدین کو خود بچوں پہ توجہ دینی چاہیے اور اسلامک سینٹرز کے ساتھ جوڑنا چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے, ہو گئی. لیکن یہاں پہ آپ نے وقت گزارا 7 سال, پاکستانی معاشرے میں اور امریکی معاشرے میں جو چند بڑے جو فرق آپ نے دیکھے, مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ہم جو ہے وہ اسلام کے بہت زیادہ نام لیوا ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں اور کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا فقدان نظر آتا ہے. تو یہاں پہ لوگوں کے اندر قانون کی پاسداری کے حوالے سے یا اخلاقیات کے حوالے سے, دیگر امور کے حوالے سے آپ نے کیا نوٹ کیا؟ اب میں نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے ہمارے پاکستانی بچے جی ٹھیک ہے وہ بہت اچھے ہیں, یا والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا ان کی خدمت کرتے ہیں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں جی. لیکن یہاں کے بچوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ بچے جھوٹ نہیں بولتے. صحیح. اب وہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ میرے خیال میں یہ, یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ اسکول کا ہمارے دین کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے جی, لیکن جو بیسک اخلاقیات انہیں پڑھائی جاتی ہیں بچے اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. صحیح. وہ رولز کی وائلیشن نہیں کریں گے بلکہ والدین سے لڑ پڑیں گے, اچھا, جھوٹ نہیں بولیں گے, اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں, انہیں جو بات کہنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں. صحیح. وہ اس میں رکتے نہیں ہیں اور وہ والدین کو ٹوکیں گے بھی. اب چونکہ ہم جس جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہاں رکھ رکھاؤ بڑا ہوتا ہے, جی جی, بات کو دبا لیتے ہیں, سہ لیتے ہیں, کہیں برداشت کر لیتے ہیں. یہاں کے بچے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. اوکے. وہ آپ کو ٹوک بھی دیں گے منہ پہ اور جھوٹ نہیں بولیں گے, کوئی فراڈ نہیں کریں گے, کوئی وائلیشن نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی ان کی تربیت جو ہوئی ہے اسکول میں جی, یا جس سوسائٹی میں جن کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, ہمیں کہیں کچھ کوئی پیش کرتا ہے کچھ کھانے کے لیے, ہم کہیں ایز اے گیسٹ جائیں تو ہم 1-2 دفعہ اس کو منع کریں گے یا لینے سے اعتراض کریں گے. یہ چونکہ ایک ہماری ثقافت سمجھ لیں آپ جی, کہ ہمیں ضرورت ہوگی پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم نہیں. جی جی, اس طرح کا ایک واقعہ ایک دوست نے بتایا, تکلفات سے کام لیا جاتا ہے. جی جی, کہیں ہم گئے تو وہاں پہ جو جن کے گھر ہم گئے تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کہا, تو ہم نے کہا نہیں ہم کھانا کھا کے آئے. صحیح. تو حقیقتاً کھانا نہیں کھایا ہوا تھا, ساتھ بچہ تھا چھوٹا 4-5 سال کا, تو اس نے کہا ہم ہنگری. اچھا, مجھے تو کھانا کھانا. مطلب کہنا کہ یہ کہ بچوں کی جو اسکول میں جس طرح تربیت ہوتی ہے وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ بچے ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے کہا, وہاں پہ ہمارے ایک جو نعرے ہوتے ہیں یا ایک کھوکھلی ایک ہماری تقریر ہوتی ہے وہاں پہ عوام الناس میں, اور اس پہ عمل اور اس طرح نہیں ہوتا جی. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی مجھے پتا ہے کہ میری وائلیشن سے مجھے گاڑی کا ٹکٹ لگ جانا ہے یا مجھے فلاں اس کے خلاف جو رپورٹ ہو جائے گی پولیس میں, تو میں اسے اوائڈ کروں گا. اور وہی چیزیں ہم بڑے تڑ کے ساتھ جو اپنے ملک میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. علامہ بشار صاحب, اسی سوال کو میں آپ کی جانب بڑھاتا ہوں کہ آپ کا عملی تجربہ کیا رہا؟ بنیادی طور پہ جو دونوں معاشروں میں آپ نے ایک بڑا وقت گزارا ہے, تو آپ کی آبزرویشن کیا رہی؟ جی, جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت اس حوالے سے تجزیہ فرمایا. جی, اصل میں یہ فی الواقع حقیقت ہے جی کہ ہم ایز اے پیرنٹس, ایز اے والدین جی, کیونکہ ہم بھی تکلف کہہ لیں, اس کو منافقت کہہ لیں, اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں جی, کیونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے تو اچھی بات ہے جی لیکن کرتے نہیں ہیں. صحیح. تو بچے جو ہیں وہ ان کے لیے پہلا ماڈل اور نمونہ جو ہے وہ تو والدین ہوتا ہے. تو جب بچے ہمارے دیکھتے ہیں ایز اے مومن, ایز اے مسلم جی, کہ والدین نماز نہیں پڑھ رہے, والدین جاب کا اہتمام انتظام جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح دین کے حوالے سے گھر میں نہیں کرتے جی, یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری جو آنے والی نسل ہے, ہماری جو جنریشن ہے وہ دین سے اکثر و بیشتر دور ہوتی ہے. مساجد میں نوجوان ینگسٹر جو ہے ان کی ریشو بہت کم ہے جی, اور اگر آئیں بھی مسجد میں
تو وہ مسجد میں آ کے بھی غیر حاضری ہوں گے، وہ فون پہ کوئی گیم کھیل رہے ہوں گے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوگا. تو اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ گھروں میں ان کی تربیت والدین نہیں کر پاتے، ان کا فوکس بھی جو ہے وہ کام کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے ہے. اگر وہ یہ فرسٹ پرائرٹی اپنی اولاد کو رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا اصل اثاثہ اور سرمایہ اور ہماری جو اصل سیونگ ہے وہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے. اگر یہ اچھے مسلم، اچھے کامیاب اس معاشرے میں رہیں یا پاکستان میں، لیکن ہماری بخشش کا سبب بھی یہی ہے، ہماری عزت کا سبب بھی یہی ہے، بے شک. تو یقیناً ہماری وہ جو جنریشن ہے، ہماری نسل ہے، وہ والدین سے جو لرن کرے گی. لیکن ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کتابی یا قرآنی یا ایک جو فلسفہ ہے ہمارا وہ اور ہے اور پریکٹیکل ہمارے گھر میں اور ہے، تو وہ پھر یقیناً اس ساری چیز سے باغی ہوتے ہیں. دین کو تو وہ فالو پھر کرتے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو علامہ اویس منصف صاحب، اس مسئلے کا پریکٹیکلی حل کیا ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ والدین پیسے کمانے میں اتنا بزی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے، ان کی تربیت کا جو فریضہ ہے وہ کما حق ہو وہ نہیں نبھا پا رہے، تو پھر آخر اس نسل کو دین کی طرف کیسے لایا جائے؟ آپ کے ذہن میں کیا اس کے لیے تجاویز ہیں؟ دیکھیں جی، میرا تو بڑا اس پہ جو اصلاح جو ہے وہ بڑا واضح موقف ہے. جو اصلاح گھر سے آپ کے والدین کر سکتے ہیں جی، وہ آپ کی درسگاہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. کیونکہ درسگاہ میں آپ کا بچہ اس نے میکسیمم 2 سے 3 گھنٹے آپ کر لیں. اسکولنگ جو ہوتی ہے وہ تو چلیں 5-6 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن آپ مساجد میں یا اسلامک سینٹرز میں چونکہ اسکول کے جو ورک ہوتا ہے، ہوم ورک، وہ اتنا برڈن ہوتا ہے کہ بچہ آپ کے پاس آئے گا، یا ہمارے پاس بھی اگر سینٹرز میں بچے آتے ہیں تو میکسیمم گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے آپ اس کو دے سکتے ہیں. جی، پھر اس نے گھر جانا ہے. صحیح. وہ جو والدہ ہے اس کی وہ پہلی درسگاہ ہے. جی. تو ایک تو یہ ہے کہ والدین کی توجہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سینٹرز ہیں ان کے ساتھ جڑنا یہ ضرورت ہے اس وقت کی. یہ سینٹرز اور گھر، یہ جو سمجھ لیں کہ اس پرفتن دور میں اور اس سوسائٹی میں جیسے یوں سمجھ لیں اس ہر طرف پانی ہے، یہ اوشن ہے ہمارے ساتھ ہی. تو اس اوشن میں جو اماج گاہ ہوتی ہے، جو امن کی جا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بوٹ ہے، وہ کشتی ہے. تو یہ مساجد جو ہیں، آپ یہ لک لائک ایک بوٹ ہے. صحیح. آپ کے گھر ہیں، یہ ایک امن کی جا ہے، مساجد امن کی جا ہے، دین کی جا ہے، اور اسی میں آپ کے بچے تربیت لے سکتے ہیں. باقی آپ سمجھ لیں یہ پانی ہے، اس میں ہم نکلیں گے تو بہہ جائیں گے ہمارے بچے. تو چونکہ قدم قدم پہ آپ کو جو ہے وہ برائیاں دعوت دے رہی ہیں، چونکہ ایک لائف ایسی ہے، یہاں پہ لگژری لائف ہے اور ہر طرح کی سہولیات ہیں آپ کے پاس. تو چونکہ یہاں پہ ایک میٹالزم ہے اور لوگ اس کو زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، تو دین کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو لانا پڑے گا اور مساجد کو اور سینٹرز کو آباد کرنا پڑے گا. ورنہ پھر ہم اسی طرح یہ مثالیں دیں کہ فلاں کا دادا مسلمان تھا، فلاں کا پردادا مسلمان تھا. وہی بات یہاں پہ ہماری سوسائٹیز کے ساتھ بھی اسی طرح اپلائی ہوگی. جیسے ہم بعض جو ہماری بلیک کمیونٹی ہے اس میں ہم کسی کا نام دیکھیں، حسین آ جائے یا کوئی اس طرح کا نام آ جائے، عمر نام آ جائے اسپینش کمیونٹی میں، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اس کا تو نام ہے. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی 2-4 نسل پیچھے اس کا گرینڈ فادر جو تھا وہ مسلمان تھا. اللہ اکبر. پھر یہ اس طرح کی صورتحال بھی. جی، آپ نے ایک بڑے تکلیف دہ پہلو کی جانب اشارہ کیا ہے. انشاءاللہ بریک سے واپسی پر میں علامہ بشارت شاذی صاحب سے بھی اس معاملے پہ مزید بات کرنا چاہوں گا. خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس ملک میں جہاں آپ کو بہت ساری سہولیات حاصل ہیں تو آپ کو اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر اعتقاد ہے، ایمان ہے کہ اللہ نے یہ مختصر سی زندگی ہمیں بطور امتحان عطا کی ہے اور ہم نے ایک دن مرنا ہے، اپنے اعمال کے جواب دینا ہے. تو اگر ہم صرف پیسے کمانے میں لگے رہے، اولاد کی طرف سے غفلت رہی، تو یقیناً یہ خسارے کا سودا ہے. اور علماء کرام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے سینٹرز، سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، اپنی زندگی میں اعتدال لائیں اور حالات کو اس طریقے سے وہ لے کر چلیں، اپنے وقت کو ایسے مینج کریں
کہ وہ اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور عملی طور پر جو ہے وہ انہیں دین پر عمل کر کے دکھائیں، تاکہ وہ نسل جو ہے آئندہ بھی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق مضبوطی سے جڑا رہے۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، وقفے سے واپس لوٹیں گے تو اس موضوع پر علماء کرام سے مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی پر خصوصی پروگرام انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی۔ آج ہمارے ساتھ دو انتہائی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں اور بریک سے پہلے بھی ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آج میرے اسٹوڈیو میں میری خوش بختی ہے کہ علامہ بشارت شازی صاحب اور علامہ اویس منصف صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم امریکی سوسائٹی اور کلچر اور پاکستانی والدین کے جو مسائل ہیں اولاد کی تربیت کو لے کر جو ایک پریشانی ہے اس کے اوپر بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے۔ تو میں علامہ بشارت شازی صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ علامہ اویس منصف صاحب نے بھی بتایا، میں نے بھی خود نوٹ کیا ہے یہاں پہ کئی اسٹیٹس میں ٹریول کرتے ہوئے، کہ جو لوگ یہاں پہ پاکستانیوں سے پہلے پہنچے، جن کی چوتھی یا پانچویں نسل اس ملک میں پروان چڑھ رہی ہے، ان میں کئی دفعہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے نام مسلمانوں والے جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ خود عملاً مسلمان نہیں ہوتے، جبکہ پاکستانیوں کو تو زیادہ جو تعداد آئی وہ 90s میں یا 80s میں یہاں پر آئی، تو اس حساب سے بھی تقریباً جو ہے وہ 35-40 سال کا عرصہ زیادہ جو بڑی تعداد یہاں پر موو ہوئی۔ ہاں اس سے پہلے یقیناً کچھ اکا دکا لوگ ہوا کرتے تھے، تو ابھی ان کی یہ پہلی نسل یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے کون سے امور پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا جو تعلق ہے دین کے ساتھ وہ کمزور نہ پڑے، بلکہ ان کے ساتھ دین کے ساتھ ان کا تعلق مزید مضبوط ہو؟ جی، میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ بیسیکلی ہمارے لیے ایز اے پیرنٹس یہ بات سمجھنے کی ہے جی کہ ایک تو ہے معاشرتی طور پہ ہماری ضرورت جی کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو اچھا ماحول اور ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، جی اپنی سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملیز میں ان روایات کو زندہ رکھنا ہے، اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی خواہشوں کو اگر زندہ رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل والدین یہ چاہتے ہیں کہ کل کو میں اپنے بچوں کی شادی بھی اپنی مرضی سے کروں، صحیح۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں، فیملی میں میری اولاد کی وجہ سے میری عزت ہو، میری رسپیکٹ ہو، معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی وجہ سے میری اچھی پہچان ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب تک ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیں گے جی اور جب تک ہم اپنی اولاد کے سامنے ماڈل کا، ایک نمونے کا رول ادا نہیں کریں گے، جی ادا نہیں کریں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رسول کے بھی احکام اس حوالے سے ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک نے ہماری اس حوالے سے رہنمائی کی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو سرکار کی سیرت پاک میں، حضور کے فرامین میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ جی حضور نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، سبحان اور اللہ، قرآن پاک کی تلاوت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ جی اب یہ بیسیکلی تینوں چیزیں اولاد کی تربیت کے لیے بہترین چیزیں، صحیح، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب میں پہلے خود عمل کروں گا تو اپنے بیٹے کو کہہ سکوں گا، جی جب میں خود قرآن پاک پڑھوں گا تو اپنی بیٹی کو پوچھ سکوں گا کہ میرے بیٹی نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی، صحیح، میرے بیٹے نے آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ جی اگر میں خود مسجد سے وابستہ نہیں ہوں، میں خود قرآن پاک سے میرا تعلق کوئی نہیں ہے، تعلق باللہ کمزور ہے، تعلق بالرسول کو کمزور ہے، تعلق بالقرآن کمزور ہے، جی میں نام کا تو مسلمان ہوں لیکن 15 سال ہو گئے ہیں میں نے جمعہ بھی نہیں کبھی پڑھا، اللہ اکبر، علی اعظم باللہ مجھے سال بیت گئے ہیں، میں نماز مجھے آتی کوئی نہیں، اللہ اکبر، تو میں کیسے، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر تو بنا رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کو انجینئر تو بنا سکتا ہوں، میں اسے اچھا بزنس مین تو بنا سکتا ہوں، تو کیا میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اچھا مسلمان نہیں بنا سکتا؟ اللہ اکبر، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی، صحیح، میں نے اگر ضرورت نہیں محسوس کی پھر بھی میری بد نصیبی ہے۔
اگر میں نے اپنے آپ پہ یہ چیز طاری کی ہے کہ میں بچے سوئے ہوئے تھے تو جاب پہ گیا ہوں، بچے جب سو گئے ہیں تو واپس آیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میں انہی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو صرف میرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جی بالکل، ان کو اچھی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو دین کی ضرورت ہے، ان کو ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ میں نے نہ میری اولاد نے مستقل یہاں رہنا ہے، جی ہاں ہم نے 50 سال 60 سال 70 سال یہاں رہنا ہے، اور اسی طرح ہماری نسلوں نے رہنا ہے، ہم نے آگے بھی جانا ہے، تو میں نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے، میری اولاد نے کیا تیاری کی ہے. صحیح بات ہے. جب میری اولاد اچھی مسلمان نہیں ہوگی تو میری آخرت، میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کون کرے گا؟ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو کیسے احساس ہوگا کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کیا کر کے گیا؟ میں اربوں ڈالر بھی پیچھے ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں، اگر ان کی تربیت نہیں کر کے جاؤں گا، ان کو اگر اچھا مسلمان، اچھا شہری، اچھا معاشرتی فرد بنا کے نہیں جاؤں گا تو وہ تو دنوں میں اڑا دیں گے. لیکن اگر میں ان کو مالی طور پہ کچھ نہ دے کے جا سکا، ان کی تربیت، ان کی تعلیم اچھی کی، تو وہ پیسے خود بنا لیں گے، وہ خود کما بھی لیں گے، وہ سارا کچھ ہو جائے گا. دنیا کی ہر نعمت، اور پھر جہاں پوری دنیا کا ہب ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے، تو یہاں تو کسی چیز کی کمی کوئی نہیں. یہاں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت پہ فوکس کریں، ان کو ٹائم دیں، اور ان کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر مسجد میں آئیں. نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض مسجد میں ادا کریں، سنتیں نفل گھر میں جا کے ادا کریں. آپ کو دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو یہ کہ آپ جب نماز ادا کریں گے، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی نماز ادا کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کی تسبیح بلند کریں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نسل، آپ کے بچے جب دیکھیں گے تو باپ اگر مصلی پہ کھڑا ہے، ماں مصلی پہ کھڑی ہے، تو 2 سال کی بیٹی اسے سجدہ کرنا نہیں آتا، وہ سجدے کی جگہ لیٹ جاتی ہے، لیکن وہ ماں کو فالو کر رہی ہے. جی ماشاءاللہ. بیٹا باپ کو فالو کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اللہ راضی ہے، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ دینا ہے. کوشش ضرور کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ اولاد کی صرف صحت یا اولاد پر پیسہ نہیں بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ بشارت شاذی صاحب نے کہ اس ملک میں اگر آپ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ مال و دولت نہیں بھی چھوڑ کر جاتے اور ان کی آپ بہتر تربیت کرتے ہیں اور اپنا دین اور اپنا کلچر، اپنی روایات آپ ان تک پہنچاتے ہیں، تو یقیناً یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گی. اور اس ملک میں معاشی حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت سے مواقع موجود ہیں، لوگوں کو یہاں آسانی سے روزگار مل جاتا ہے، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو اصل میں ہمارا مین جو کنسرن ہے، جو ہماری دینی ذمہ داری ہے. علامہ اویس منصف صاحب کی جانب جاؤں گا کہ حضرت یہاں پہ بس اوقات ایسے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں، جیسے کہ ایک اسٹیٹ کا واقعہ یہ سننے کو ملا کووڈ کے دنوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ مجھے بڑا مختصر عرصہ ہوا ہے کہ وہ ایک بزنس مین تھے پاکستانی، انہوں نے اپنی اولاد کی کبھی تربیت کے حوالے سے سنجیدگی نہیں دکھائی، تو جب ان کا انتقال ہوا تو الیاذ باللہ ان کے بچوں میں سے ایک نے وہ اتھارٹیز کو کہا کہ جی آپ دفنانے کی بجائے انہیں جلا دیں. اس طرح کی جو ہے وہ خبریں موصول ہوتی ہیں. پاکستانی کمیونٹی میں ظاہر سی بات ابھی کم ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی سے ایمرجنسی طاری نہ کی گئی، ابھی سے ہم نے ہنگامی بنیادوں پر اپنے بچوں کے لیے ہم نے کوئی تعلیم کا، تربیت کا نظام شروع نہ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے پھر ہمیں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلا تو رول ہے وہ تو والدین کا ہے، جی. دوسرا سوسائٹی میں جو ہماری مساجد، اسلامک سینٹرز ہیں، ان کا رول ہے. تیسری جو بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جی ڈیفینیٹلی ان کو کسی راہ پہ چڑھانا والدین کا کام ہے. جی. ہمارے یہاں کمیونیکیشن کا بڑا گیپ ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء، مجھ سمیت، پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہماری جتنی بھی مساجد میں آلموسٹ پاکستانی اسکالرز ہی ہوتے ہیں، یا اپنے اپنے پیچھے سے پڑے پاکستان، بنگلہ دیش یا انڈیا کے اسکالرز ہوتے ہیں، جو کہ وہ بعض ان میں سے اچھی انگلش بولنے والے بھی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جہاں ہم اردو بولتے ہیں وہاں یہ بچے نہیں بول سکتے. صحیح.
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی اس نوجوان نسل کو دین کے لیے تیار نہیں کریں گے. جی ایک مثال کے طور پر ہر دوسرے گھر میں والدین کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، اور بلکہ ہر گھر میں ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سوسائٹی کے حوالے سے آگے جائے. جی تو وہاں پہ ہم شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ کسی کی یہ خواہش ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بنے یا اسکالر بنے. میں نے دیکھا بعض گھروں میں لوگوں نے یہاں پہ جرسی میں بڑا ٹرینڈ ہے، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 9 10 سال کے بچوں کو حفظ کروایا. لیکن میں نے ان کو ہمیشہ یہ بات کہی کہ آپ حفظ کے بعد آپ اس کو اسکول میں ڈال دیں گے، اس نے آگے نہیں جانا. تو حفظ تو آپ نے کروا لیا، بہت اچھی بات ہے، اس کا ایک اپنا مقام اور درجہ ہے. لیکن یہ بچہ جب الازہر سے پڑھ کے آئے یا پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی مدرسے سے یونیورسٹی سے پڑھ کے دین پڑھ کے آئے، وہ جو اس کے انگلش بولنے کے ایکسنٹ پہ اس کا انداز تبلیغ ہوگا، اس سے وہ اپنی سوسائٹی کے بچوں کو جو اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، اس کے ساتھ اسکول جاتے تھے، جب ان کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہوگی تو وہ ہم سے بیٹر کر سکے گا. بہت خوبصورت تجاویز پیش فرمائی ہیں علامہ اویس منصف صاحب نے کہ جہاں ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں بھیجنا چاہتے ہیں، وہیں پہ درد دل رکھنے والے کچھ مسلمانوں کو اپنے بچوں کو دینی اداروں میں بھی بھیجنا ہوگا. اور اس ملک میں دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے علماء کو بہت عزت عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ وہ ایک پروقار زندگی یہاں پر جیتے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دینی شعبے کا انتخاب کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور یقیناً یہ ایک بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے، اس جانب سب کو توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں یہاں کے مقامی امریکن بورن بچے ان کو اب عالم بنانا ہوگا اور ہمیں انہیں تیار کرنا ہوگا کہ وہ اگلے مرحلے میں ان مساجد کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے سکیں. خواتین حضرات، چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، اور جب وقفے سے لوٹیں گے تو پھر اسلامک اسکالرس کونسل آف نارتھ امریکہ کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ اسے بنانے کے کیا مقاصد ہیں اور اس کے پیش نظر آگے کون سے اہداف ہیں اور اس حوالے سے اب تک کے اجلاسوں میں کیا طے پایا ہے. اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی پر پروگرام انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ بشارت شاذی صاحب، علامہ اویس منصف صاحب. اور بریک سے پہلے ہم جو ہے وہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی دینی، سماجی اور اخلاقی حالت پہ ہم تفصیل سے بات کر رہے تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ پورا پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل پہ ملاحظہ فرما سکیں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب. علامہ بشارت شاذی صاحب کیونکہ حال ہی میں بننے والی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مسلم اسکالرس کونسل آف نارتھ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو میں حضرت سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس آرگنائزیشن کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، اس کے پیچھے کون سے اغراض و مقاصد ہیں اور مستقبل میں یہ تنظیم جو ہے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جی، جس طرح ماشاءاللہ آج خوبصورت پروگرام آپ نے ترتیب دی ہے، جی یقیناً دیکھنے اور سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے وہ بڑا اس حوالے سے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. تو ہمارا یہ تنظیم بنانے کا اور یہ آرگنائزیشن بنانے کا بھی جو مقاصد ہے ان میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے جو آئمہ کرام ہیں ان کی جو خطبہ ہیں ان کی ہیلپ کے لیے بھی اور ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کی ضرورت تھی. اور الحمدللہ علامہ شہباز احمد چشتی صاحب اور دیگر جو ہمارے احباب ہیں ان سب نے مل کے تو اس ضرورت کو پورا کیا. پیر تصور الحسن گیلانی صاحب، جی تصور الحسن گیلانی صاحب جو چیئرمین ہیں ہمارے اور دیگر احباب. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جتنے ہمارے نیو یارک کے آئمہ کرام ہیں اور خطبہ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے کس طرح ذوق اور محبت کا اظہار فرمایا اور کس طرح اعتماد کا اظہار فرمایا آرگنائزیشن پر. تو اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ ہم اس ضرورت کو، اس کمی کو بھی پورا کریں کہ آج گھر گھر میں
اپنی اولاد کے لیے بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم موٹیویٹ کریں والدین کو اور پھر اس طرح کے مواقع فراہم کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اویس منصف صاحب، آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں القاسم ٹی وی کے، وہ ماشاءاللہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں اس آرگنائزیشن کے، اور پیر تصور الحسن گیلانی صاحب چیئرمین کے طور پہ منتخب ہوئے اور آپ کو جوائنٹ سیکرٹری کی ذمہ داری سونپی گئی. تو کیا اہداف ہیں اس آرگنائزیشن کے پیش نظر؟ مستقبل میں یہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی میں ڈاکٹر صاحب کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے جی کہ ان کی جو دینی خدمات ہیں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، ہمیشہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں. ماشاءاللہ. یعنی جب بھی ہم نے کہ کہیں پہ انحطاط دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو جو ہے وہ لیڈ کیا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے میرا جو ہے وہ 2016-17 میں جب میں آیا تو اس وقت فون پہ بات ہوئی، پھر اسی طرح وقتاً ملاقات بھی رہی. بڑی شفقت فرماتے ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ. تو ان کی تصور الحسن گیلانی شاہ صاحب پیر صاحب کی بڑی خدمات ہیں. تو جملہ جو یہاں پہ بزرگ علماء اکرام یہاں پہ موجود ہیں، اپنے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس سوسائٹی میں جب چیدہ مساجد تھی تو انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ماشاءاللہ کمیونٹی کو سروسز فراہم کی. تو بیسیکلی جو ہمارا مقصد تھا اس تنظیم کو قائم کرنے کا، ڈاکٹر صاحب نے انیشیٹو لیا اس پہ، قبلہ گیلانی شاہ صاحب نے اور دیگر احباب نے. تو مقصد یہ تھا کہ ہم جو اہل سنت بکھرے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایفرٹ کی جائے، اور بالخصوص یعنی جو بالعموم جتنے بھی عوام الناس ہیں، مسلمان یا پاکستانی کمیونٹی ہے، ان تک ہم جو ہے وہ اپنا ایک جو دین کا ایک عالمگیر میسج ہے وہ لے کے جائیں. صحیح. اور جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں یا ان کو جس طرح بالخصوص نوجوان نسل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ان تک ایک پازیٹیو میسج لے کے جائیں اور ان کو اپنی طرف جو ہے وہ جو ایک کھینچے اپنی طرف اور اپنے دین کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کو بڑھائیں. صحیح. بیسک مقصد یہی تھا. پھر انشاءاللہ اس کے ان فیوچر انشاءاللہ اس کے مختلف اجتماعات مختلف سٹیز میں یا اس طرح ہمارا انشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے پلان ہے. تو علامہ اویس منصف صاحب، امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، تو امید ہے کہ یہ آرگنائزیشن مزید ریاستوں میں بھی جائے گی، تنظیم سازی کرے گی. تو بہت سارے نوجوان علماء پاکستان میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ آئیں، تو کیا یہ تنظیم ان کے لیے بھی کچھ مددگار ثابت ہوگی، انہیں اس حوالے سے کچھ تعاون کرے گی؟ اور آپ پاکستان میں جو ہمارے نوجوان علماء ہیں جو امید بھری نگاہوں سے اس وقت آپ دونوں حضرات کی جانب دیکھ رہے ہیں، وہ فیس بک پہ آپ کو فالو کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ان باکس میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن ان کے درد کا کچھ مداوع کرے گی؟ بالکل انشاءاللہ. ہمارا بیسک تو مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی ترویج، اس میں سب سے جو پہلی پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان یا مسلمان نسل ہے پہلے ان کو دین کی طرف لے کے آئیں. صحیح. اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ اٹھائیں جس میں جو غیر مسلم ہیں ان کو پھر دین اسلام تو دین کی طرف لانے کے لیے آپ کو علماء تو چاہیے نا، علماء چاہیے ہوں گے. تو بیسیکلی وہی میں بات کرنے لگا تھا کہ بڑا وسیع پلیٹ فارم ہے، انشاءاللہ یہ بنے گا اور وقت دور نہیں ہے. تو ہم علماء کو مدعو کریں گے طول و عرض سے، ان کو گائیڈ بھی کریں گے پراپر. لیکن فی الحال میری یہ گزارش ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں علماء اگر سنتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو اب آپ آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اندر کچھ اور سکلز ہوں یا نہ ہوں، کم از کم جو بیسک آپ کی انگلش سکلز ہیں، آپ انگلش لینگویج چھوٹی موٹی کہیں سے اس کو سال 6 مہینے کا کوئی نہ کچھ آپ وہاں پہ اس کو لرن کر کے آئیں. کیونکہ یہاں پہ ضرورت یہی پیش آتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے اور صحیح. بہترین انگریزی پر آپ اگر عبور رکھتے ہوں گے تو آپ کے امریکہ آنے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. علامہ اویس منصف صاحب نے اس جانب آپ کی خصوصی توجہ دلائی ہے. میں بشارت شازی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اب کیونکہ ہمارا پروگرام آخری مراحل میں ہے، کہ ماشاءاللہ آپ نیو یارک کے ان چنیدہ علماء میں ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ وقت گزارا ہے، اور آپ نے یہاں کے تقریباً تمام باروز میں ماشاءاللہ وقت گزارا ہے. تو آپ مستقبل کے حوالے سے کتنا پر امید ہیں؟ مسلمانوں کا امریکہ میں، پاکستانیوں کا جو مستقبل ہے امریکہ میں، وہ کتنا روشن ہے، کتنا تابناک ہے؟ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے.
یقیناً الحمدللہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، حضور کے تصدق و توسل سے اور پھر دین کی برکت سے اسلام اور اسلام سے وابستہ ہر چیز کی راتیں بھی دنوں کی طرح سبحان اللہ سبحان اور اللہ. علماء کرام جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن الحمدللہ اکٹھے ہو کے اتفاق یکجہتی اور محبت کے ساتھ اور یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے یہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کیونکہ ہماری امریکہ میں ضرورت ہے جتنے بھی علماء حفاظ قراء ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو کتنے ہمارے احباب ہیں جو انگلینڈ سے یو کے سے کینیڈا سے حفاظ کو بلاتے ہیں اور نماز تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں. تو علماء کرام جتنے بھی یہاں ہوں وہ تھوڑے ہیں اور ابھی تو ایک ہمارے سٹی میں ایک بورو میں 5 10 اسلامک سینٹر ہیں اور مساجد ہیں اور اگر یہ سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہوں تو پھر بھی تھوڑی ہیں. اور کتنے علماء ہیں جو 6 ماہ سال اس لیے پاکستان نہیں جا پا رہے کہ ان کی جگہ پہ متبادل نہیں ہے. جی تو مستقبل کیسا دیکھتے ہیں آپ مسلمانوں کا امریکہ میں؟ الحمدللہ مستقبل نہایت روشن ہے ماشاءاللہ. اور جس طرح مساجد اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، علماء کرام اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اگر کمیونٹی بھی ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ہمارے جو لیڈ کرنے والے احباب ہیں وہ بھی علماء کرام کے ساتھ مل کے مساجد کے ساتھ تعاون کر کے تو اگر یہاں کے مقامی جو ادارے ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہاں کے سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیسا ہے؟ بہت اچھا تھا ان کا ماشاءاللہ ساتھ رشتہ تعلق اور وہ ہماری توقع سے زیادہ ہم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمیشہ جب بھی انہیں کہیں کال دی ہے کہ کسی نے ان کو بلایا ہے، کہا ہے، ان کے ذمے کوئی کام لگایا ہے تو انہوں نے پوری محبت کے ساتھ ماشاءاللہ نتائج دی ماشاءاللہ. علامہ اویس منصف صاحب، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب شب و روز جو ہے وہ دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. النبا اسلامک اکیڈمی ہو، ضیاء الکرم اسلامک سینٹر ہو، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل ہو، یا اس کے علاوہ القاسم ٹی وی ہو، یہ دینی خدمت کے متعدد شعبہ جات ہیں. تو بطور خاص آپ القاسم ٹی وی کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ القاسم ٹی وی کے ناظرین کے لیے پیغام ہے جی، پہلے تو اس کو جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں آپ لوگ. اور ڈاکٹر صاحب کی جیسے آپ نے بھی بتایا، میں خود بھی بڑا معترف ہوں ان کی بڑی ایفرٹ ہے، اور اکیڈمی کے حوالے سے ہو یا سینٹر کے حوالے سے یا آپ کے اس کو چھوڑ کے آپ کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں پوری نیو یارک میں یا دیگر اسٹیٹس میں، تو وہ بڑی خدمات ہے آپ کی. ٹریولنگ کا سلسلہ رہتا ہے، تو ہر حوالے سے ماشاءاللہ علامہ صاحب جو ہے وہ ہماجد شخصیت ہیں ڈاکٹر صاحب. تو القاسم ٹی وی کے جو ناظرین ہیں میری ان سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر ضرور کیا کریں. جب بھی آپ کوئی بھی کلپ دیکھیں یا کچھ چھوٹی سی بھی بات، تو نیکی کو پھیلانا، اس کو شیئر کرنا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنی طرف سے جو تبلیغ کا سلسلہ ہے اس میں ہمارے دست و بازو بن رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے مختلف علماء کے جو ہے وہ انٹرویو یا اس طرح کی آپ گفتگو انشاءاللہ آپ کو اللہ رسول کی باتیں ملتی ہیں انشاءاللہ. بشار شاہ صاحب، آپ القاسم ٹی وی کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اکثر احباب جو ہیں اپنا کافی وقت سوشل میڈیا پہ صرف کرتے ہیں، تو بجائے وقت کو ضائع کرنے کے جس طرح القاسم ٹی وی ماشاءاللہ پروگرام لے کے آ رہا ہے، تو اس طرح کے وہ پروگرام جو آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں اور آپ کی دین و دنیا کی اصلاح کرنے والے ہیں، ان کو اگر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو یقیناً وہ نیکی کو پھیلانے والی بات ہے. اور جہاں تک ہو سکے علماء کرام سے اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں ان سے تعاون کریں، اور بالخصوص ہمارے وہ احباب جو امریکہ میں رہتے ہیں اور ہمارے نیو یارک میں رہتے ہیں، بروکلن میں رہتے ہیں، انہیں تو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ چاہیے کہ دست و بازو بن کے تو اللہ رسول کے دین کے لیے وہ وقت نکالیں اور اپنے اور اپنی نسلوں کی اور آنے والے جو مسلمان ہیں، جو جنریشن ہے، ان کے دین کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ آخر میں چاہوں گا کہ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل جو کہ الحمدللہ
انسانی خدمت کے بہت سے شعبہ جات میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، فیملی اسپانسرشپ میں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں، اور اسی طریقے سے خاص طور پہ پاکستان میں جب زلزلہ آیا تو میں خود ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود تھا سندھ میں. ماشاءاللہ وہ عملی طور پر ان کے کیمپس تک پہنچے زلزلہ متاثرین کی، اور وہاں پہ سیلاب متاثرین کے کیمپس تک پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر آپ حضرات جو ناظرین ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی دیوی امداد وہاں پہ پہنچائی. اور KPK میں، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں ماشاءاللہ یہ خدمات کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا. ہیومن ریلیف کے پیج پہ آپ اس ساری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. تو میں دونوں حضرات سے چاہوں گا کہ ہیومن ریلیف کے حوالے سے اپنے تاثرات، اور ناظرین کو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے خاص جو ہے وہ آپ اپیل ہمارے پلیٹ فارم سے کریں. ریلیف کی مختلف ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے رہتے ہیں، جیسے آپ خود بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ایک کار خیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے، دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. جی. تو اب ڈیفینیٹلی اس مصروفیت کے دور میں ہر بندہ ہر کام کی ایکسیس نہیں رکھتا. جی. مثال کے طور پر اگر کوئی سرمایہ دار ہے یا کوئی پیسے والا ہے، کوئی بزنس ہے، کسی اچھی جاب پہ ہے کوئی، تو وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی خرچ کرے گا تو وہ پہنچے گا. جی. تو وہ مختلف پلیٹ فارمز ہیں، ہیومن ریلیف ہے یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، تو یہ اپنی سروسز دیتے ہیں، اور آپ کی امانت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یہ پوری امانت داری کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ وہ بڑے امانت دار بھی ہیں، اور جو ہے وہ علمی اعتبار سے اللہ نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. تو میں یہ اپنی طرف سے یعنی یہ میں 100% گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک پیسے کو وہ اللہ رسول کی راہ میں، اور جو غریب، یتیم، یتیما، مساکین، فقراء اور جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان تک آپ کی امانت پہنچاتے ہیں. تو ضرور ان کے ساتھ آپ لوگ تعاون. علامہ بشار شاہ صاحب، ہیومن ریلیف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے دین میں اس چیز کی جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسپیشلی یہ جو ٹائم ہے، شاید اس سے پہلے لوگوں کے لیے اتنا مشکل ٹائم نہ آیا ہو. جی. حالات جس طرح ہمارے اسپیشلی ملک پاکستان میں جس طرح کے مسائل ہیں، تو لوگ ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے اللہ اکبر. اور کتنی اگر ذہن میں وہ تصور لائیں کہ ایک باپ اپنے 4 بچوں کو ذبح کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے. تو جو احباب، جو پلیٹ فارم، جو تنظیمات اس طرح کی ایفرٹ کر رہی ہیں، ان کے دست و بازو بن کے یقیناً ان سے تعاون کرنا چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نیکی کا سلسلہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے بخشش کا سامان فرما دیتا ہے. تو اگر آپ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی کے لیے کریں گے تو اللہ کریم یقیناً آپ کے رزق اور جان اور مال میں رحمتوں اور برکتوں کو شامل فرمائے گا. جہاں تک ہو سکے، چونکہ علامہ صاحب جس ذمہ داری کے ساتھ ماشاءاللہ عالم دین ہے اور بخوبی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا دست و بازو بن کے جہاں تک ممکن ہو سکے ان سے کام. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے میں دونوں معزز علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج خاص طور پہ ہمارے لیے وقت نکالا، اور ماشاءاللہ اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ نے مستفیض فرمایا. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. معزز خواتین و حضرات، آپ نے انسائیڈ امریکہ وتھ سجاد مدنی کا ایک نیا ایپیسوڈ ملاحظہ فرمایا، اور ہمارے دونوں معزز مہمانوں علامہ بشارت شازی صاحب اور علامہ اویس منصف صاحب نے امریکی معاشرے میں رہنے والے والدین اور ان کے بچوں کے ساتھ ان کے تعلق کے حوالے سے بہت پرمغز اور فکر انگیز گفتگو فرمائی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ آگے بڑھائیں اور والدین تک بھیجیں تاکہ وہ ان تجاویز کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکیں. آپ ہمیں تجاویز بھیج سکتے ہیں. ہمارے نمبرز، ہماری ای میل ایڈریسز آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے لنکس بھی موجود ہیں. القاسم ٹی وی کو فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ سبسکرائب کیجئے، اور آپ آئندہ کون سے علماء کو یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور کن موضوعات پہ آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپنی آراء آپ ہمیں بھیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم
آپ کی آراء کی روشنی میں آئندہ پروگرامز کو ترتیب دے سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے اور پس منظر میں موجود ہماری جو ٹیم ہے، علامہ ناصر لطیف قادری صاحب، ان کو اور دیگر جو احباب ہیں، ہماری پروڈکشن ٹیم، ندیم احمد خان صاحب، سب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اور اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد نئے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔